حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر دعائی دینے لگا، اے عمر، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اب وہ حمل سے ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے پورا مقدمہ پیش کرو۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے عمر، میں 2 سال پہلے تجارت کی غرض سے مصر گیا ہوا تھا اور اپنی بیوی کو اکیلے گھر میں چھوڑا تھا اللہ کے بھروسے۔ اب وہ 2 سال بعد گھر آیا ہوں اور واپسی سارے رستے اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے سوچتا آیا ہوں۔ دل میں گھر واپسی اور زوجہ سے ملاقات کی بے حد مسرت تھی، لیکن وہ مسرت اچانک سوگ میں بدل گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا میری بیوی تو حاملہ ہے۔ میں نے جب اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو وہ جھوٹ بولنے لگی کہ یہ حمل مجھے 2 سال سے ہے۔ جب تم مصر گئے تھے، یعنی میری بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے زنا نہیں کیا بلکہ یہ میرا ہی حمل ہے اور وہ 2 سال سے حمل میں ہے۔ اے عمر، کیا کوئی اتنا بیوقوف ہوگا جو اس بات کا یقین کر لے کہ حمل 2 سال سے ہے؟ یقیناً میری بیوی نے میرے پیچھے سے زنا کیا اور یہ حمل اسی زنا کا نتیجہ ہے۔ اب میں آپ سے انصاف کا طلبگار ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ حدیث کی تمام کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عمر اس وقت مسجد نبوی سے منبر پر تشریف فرما تھے اور خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی کی بیوی کو طلب کیا۔ جب وہ عورت آئی تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ حمل تمہارے شوہر کا ہے اور 2 سال سے یہ حمل موجود ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم، یہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے میرا شوہر ہی اس کا باپ ہے۔ شوہر حضرت عمر سے کہنے لگے کہ 2 سال تو میں نے اسے چھوا نہیں، 2 سال بعد میں سفر سے آیا ہوں، وہ حاملہ ہے اور اس بچے کی نسبت بھی میری طرف کرتی ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت عمر نے کچھ دیر سوچا اور یہ حکم صادر فرما دیا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کو ابھی اور آج ہی رجم کیا جائے۔ اچانک ایک آواز بلند ہوتا ہے، میں خلیفہ کا یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ سارے مجمع میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ وہ آواز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت معاذ کہنے لگے، اے عمر، میں آپ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں لالگی آ گئی۔ وہ پوچھنے لگے، معاذ، تمہارے پاس میرے فیصلے کے خلاف جانے کی کیا دلیل ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس عورت کو رجم میں سزا دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مجرمہ ہے، آپ کی نظر میں آپ اس کو سزا دیں، مگر اس بچے کو جو اس عورت کے پیٹ میں ہے، اس کو کس جرم کی پاداش میں آپ سنگ سار کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں جب ایک عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے دن آ کر اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ شاید آپ مجھے باعزت کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں زنا سے حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اگر ایسا ہے تو پھر ابھی نہیں، واپس جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت اس بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور عرض کیا، لیجئے، یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جا کر اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے۔ جب بچے کی مدت رضاعت ختم ہو گئی تو وہ اس حال میں لے کر آئی کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے عرض کیا، لیجئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے اور اب یہ کھانا کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان شخص کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اس عورت کے لیے سینہ تک ایک کھڈا کھود آ جائے اور لوگوں کو اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر لے کر آگے بڑھے اور اس کے سر پر پتھر مارا، جس سے خون حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر گرا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو برا بلا کہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں برا بلا کہتے ہوئے سن لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، ایسا نہ کہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظلماً خراج لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بخش دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حکم آیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر اسے دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت معاذ کہنے لگے،
اے عمر، آپ عورت کو رجم کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے، اس بچے کا کوئی قصور نہیں، میں اس کو رجم نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کے اور کہا واضح حمل کا انتظار کیا جائے۔ عورت نے بچہ جنا اور صحیح سند میں موجود ہے جس وقت وہ بچہ جنا گیا تو وہ اتنی بڑی عمر کا تھا کہ اس کے دانت نکل آئے ہوئے تھے، اس کے دانت نکل چکے تھے، اور باپ نے اس بچے کو دیکھا، کہنے لگا اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، یہ تو میرے ہی جیسا ہے اور یہ میرا ہی بچہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث، یہ ہے وہ مقام جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ماؤں نے معاذ ابن جبل جیسے بچے جننا بند کر دیے ہیں، اگر معاذ نہ ہوتے تو آج عمر اس عورت کو گناہگار سنگسار کرنے کے جرم میں ہلاک ہو چکا ہوتا۔